بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں پھر سے پڑھ لیتا ہوں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم میں اضافہ کیا گیا ہے، جو 2020-21 میں 250 ارب تھی. 2022-23 کے بجٹ میں یہ رقم بڑھا کر 364 ارب روپے کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ 12 ارب روپے کی رقم یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی اشیاء کی سبسڈی کے لیے مختص کی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہر مہینے چینی اور آٹے کے اوپر سبسڈی دی جائے گی. اس کے علاوہ 5 ارب روپے کی اضافی رقم رکھی گئی ہے رمضان پیکیجز کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں. اگلے مالی سال میں بسک کے تحت 90 لاکھ خاندانوں کو بے نظیر کفالت کیش ٹرانسفر پروگرام کی سہولت میسر ہوگی، جس کے لیے 267 ارب روپے رکھے گئے ہیں. بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام کا دائرہ 1 کروڑ بچوں تک بڑھایا جائے گا. اس مقصد کے لیے 35 ارب روپے سے زائد کی رقم رکھی گئی ہے. 10,000 مزید طالب علموں کو بے نظیر انڈر گریجویٹ اسکالرشپ دیے جائیں گے، جس کے لیے 9 ارب روپے سے زائد رقم مختص کی گئی ہے. بے نظیر نشو و نما پروگرام کے تحت تمام اضلاع تک بڑھا دیا جائے گا، جس پر تقریباً 21.5 ارب روپے کی لاگت آئے گی. اس کے علاوہ 6 ارب روپے مستحق افراد کے علاج اور امداد کے لیے پاکستان بیت المال میں رکھے گئے ہیں. عوام اور صنعت و تجارت کے لیے توانائی کلیدی اہمیت رکھتی ہے. ان شعبوں اور عوام کے لیے ہم نے اپنے پہلے 3 مہینوں کے دوران 214 ارب روپے اضافی سبسڈی ادا کی ہے، تاکہ سابقہ حکومت کے دور کی بقایا جات کے بوجھ میں کمی لائی جا سکے. اگلے مالی سال کے دوران اس مد میں 570 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے، تاکہ گرمی کی سخت موسم کے دوران عوام بجلی کا خرچ برداشت کر سکیں. پیٹرولیم کے شعبے میں ہم نے بقایا جات کی ادائیگی کے لیے 248 ارب روپے کی رقم اجرا کی ہے اور اگلے مالی سال کے لیے 71 ارب روپے مہیا کیے ہیں. ہم جلد گیس کے نئے نرخوں کا اعلان کریں گے، جس کے تحت صنعتوں کے علاوہ صنعتوں کو علاقے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کمپیریٹیو ریٹس پر گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا، جس سے ملکی برآمدات میں اضافہ ہوگا. تعلیم. جناب اسپیکر، کئی مالی مجبوریاں اور اس حقیقت کے باوجود کہ یہ شعبہ اب صوبوں کو منتقل کر دیا گیا ہے، ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے کرنٹ بجٹ میں 65 ارب روپے کی رقم مختص کی ہے. اس کے علاوہ 44 ارب روپے HEC کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے رکھے گئے ہیں، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 67% زائد ہیں، جو نوجوان نسل کے لیے ہماری کمٹمنٹ کا ثبوت ہے. مجھے خاص طور پر بڑی خوشی ہے کہ ان پیسوں سے نارتھ وزیرستان میں بھی ایک یونیورسٹی اس سال بنانے کا آغاز ہوگا. ہم صوبوں کو قائل کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ سالوں کے دوران اعلیٰ تعلیم کے شعبوں کی ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ ذمہ داری نبھائیں. HEC کے بجٹ میں بلوچستان اور ضم شدہ علاقوں کے لیے 5,000 وظائف شامل ہیں. بلوچستان کے ساحلی علاقوں کے لیے الگ سے اسکالرشپ شامل ہیں. ملک بھر میں طلباء کو 1 لاکھ لیپ ٹاپ آسان اقساط پر فراہم کیے جائیں گے. انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو اپ گریڈ کرنے کے غرض سے اسٹیٹ آف دی آرٹ ایکوپمنٹ مہیا کرنے کے لیے بھی فنڈز رکھے گئے ہیں. زراعت اور فوڈ سیکیورٹی. زراعت وطن عزیز کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. دیگر اقدامات کے علاوہ ہم نے فصلوں اور مویشیوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے 21 ارب روپے رکھے ہیں، تاکہ پیداوار اور بڑھائی جا سکے. وزارت برائے فوڈ سیکیورٹی نے پلاننگ کمیشن اور صوبوں کے تعاون سے ایک 3 سالہ گروتھ اسٹریٹجی ترتیب دی ہے. اس حکمت عملی کا مقصد پیداوار میں اضافہ کرنا، کسان کو خوشحال کرنا، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کرنا، سمارٹ زراعت کا فروغ، خود انحصاری، ویلیو ایڈیشن اور ایگرو پروسیسنگ ہے. میں یہاں پر یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ سندھ اور بلوچستان کے چھوٹے ماہی گیروں کی آسانی کے لیے پورٹ کلیئرنس یعنی PC کی شرط ختم کی جائے گی. یہ میرے بھائی عبد القادر پٹیل کی خصوصی
سفارش تھی اور اس پہ مجھے خوشی ہے کہ میں عمل کر آیا ہوں۔ نوجوان ملک خداداد کا اہم سرمایہ ہیں۔ نوجوانوں کے لیے اقدامات۔ جناب اسپیکر، نوجوان ملک خداداد کا اہم سرمایہ ہیں۔ نیشنل یوتھ کمیشن کے قیام عمل میں لایا جائے گا۔ نوجوانوں کے لیے مختلف اسکیمیں رکھی گئی ہیں۔ فارغ التحصیل نوجوانوں کا ملکی ترقی میں کردار بڑھانے کے لیے ایک مربوط نظام لایا جا رہا ہے۔ یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کے تحت 20 لاکھ سے زائد روزگار کے مواقع تک نوجوانوں کی رسائی یقینی بنائی جائے گی۔ نوجوانوں میں کاروبار کی فروغ کے لیے 5 لاکھ تک بلا سود قرضے اور 2.5 کروڑ تک آسان شرائط پر قرضے دیے جانے کی اسکیم کا اجرا بھی کیا جا رہا ہے۔ قرضہ اسکیم میں خواتین کا کوٹا 25% مختص کیا گیا ہے۔ نوجوان خواتین کی معاشی خود مختاری کو یقینی بنانے کے لیے خواتین کو ہائی ٹیک اور دیگر اسکالرز میں ترجیحی بنیاد پر تربیت فراہم کی جائے گی۔ ملک بھر میں یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ ان سینٹرز کے ذریعے نوجوان ایک انٹیگریٹڈ جاب پورٹل تک رسائی ہے اور اس سے متعلق رہنمائی حاصل کر سکیں گے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے نوجوانوں کی مثبت سرگرمیوں کو مربوط کرتے ہوئے گرین یوتھ موومنٹ کا آغاز کیا جائے گا۔ میرٹ کی بنیاد پر مفت لیپ ٹاپ دینے، ہر کسی کو قسطوں پر لیپ ٹاپ دینے اور 250 منی اسپورٹس اسٹیڈیم بنانے کے لیے رقم رکھی گئی ہے۔ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو حوصلہ افزائی کے لیے انوویشن لیگ کا بھی آغاز کیا گیا ہے۔ 11 سے 25 سال کی عمر کے نوجوانوں کے لیے ٹیلنٹ ہنٹ اور اسپورٹس ڈرائیو پروگرام بھی تشکیل دیا گیا ہے۔ صنعت و تجارت۔ جناب اسپیکر، صنعت کسی بھی ملک کے لیے نہایت ضروری ہے۔ کارخانوں میں بنی ہوئی اشیاء نہ صرف برآمد کی جاتی ہیں بلکہ ملک کی ضرورت بھی پوری کرتی ہیں اور لاکھوں لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ان کی اہمیت کو پیش نظر وزارت صنعت و پیداوار نے ایشیائی ترقی بینک کے تعاون سے صنعتی پالیسی کا کام شروع کر دیا ہے۔ جناب اسپیکر، پچھلے 3 سالوں میں ایکسپورٹرز کو ڈی ایل ٹی ایل کے بقایا جات کی ادائیگی بہت سست رفتاری سے ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت ہے کہ ایکسپورٹرز کے تمام کلیم فوری طور پر ادا کیے جائیں۔ اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تصدیق شدہ 40.5 ارب روپے واجب الادا ہیں۔ ہم یہ رقم فوری طور پر ادا کر رہے ہیں اسی مہینے میں۔ اسی طرح مالی مشکلات کے باوجود سیلز ٹیکس کے ریفنڈ بھی فوری ادائیگی کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز پہ پچھلے 3 مہینے پہلے ایک سیلز ٹیکس لگا دیا گیا تھا، اور نہ صرف سیلز ٹیکس لگا دیا گیا تھا بلکہ ستم ظریفی یہ تھی کہ ان کے ریفنڈز نہیں دیے جا رہے تھے۔ ہم ان کے ریفنڈز فوری طور پر جاری کر دیں گے اور فاسٹ ٹریک سے فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کے ریفنڈ دیے جائیں گے۔ صنعت کاروں کو مسلسل بجلی فراہم کرنے کے لیے انڈسٹریل فیڈرز کی لوڈ شیڈنگ سے بھی مستثنی کیا جائے گا۔ سرمایہ کاری۔ جناب اسپیکر، ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ایک نئی حکمت عملی کا کام کیا جا رہا ہے، جس کے تحت سرمایہ کار دوست ماحول پیدا کیا جائے گا اور پیچیدہ طریقہ کار کا خاتمہ ہوگا۔ ہماری حکومت عام شہریوں اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم میں اصلاحات لائے گی۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ یہ نظام سستا، سادہ اور مؤثر ہو۔ اس سلسلے میں انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو اپنایا جائے گا، جس میں تنازعات کے متبادل حل کا نظام بھی شامل ہوگا۔ یہ اصلاحات اعلیٰ عدالتوں کے مشاورت سے لائے جائیں گے تاکہ ان پر بروقت عمل کروایا جا سکے۔ سابقہ حکومت نے ایک بھی نیا اسپیشل اکنامک زون نہیں بنایا۔ 2018 تک سی پیک کے تحت انفراسٹرکچر کا بہت سا کام مکمل کیا جا چکا تھا اور اب اس کو معیشت کے لیے بروئے کار لانا ضروری ہے۔ چین کی حکومت کے ساتھ یہ طے پایا تھا کہ سی پیک کے روٹ پر 9 اسپیشل اکنامک زونز بنائے جائیں گے، جن پر چین اور دیگر ممالک کے سرمایہ کاروں کو کارخانہ لگانے کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ تاہم گزشتہ حکومت نے اس کام کی رفتار میں بہت سی رکاوٹیں ڈالی۔
کھڑی کی، بہت سی رکاوٹیں کھڑی کی، اور ابھی تک ایک بھی اسپیشل اکنامک زون آپریشنل نہیں ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت کی ہے کہ خیبر پختونخوا میں راشاکائی، پنجاب میں لاہور اور سندھ میں دابیچی کے مقام پر اسپیشل اکنامک زون کو فوراً بجلی اور گیس فراہم کر کے اولین فرصت میں سٹارٹ کیا جائے۔ ثقافت اور فلم انڈسٹری کا فروغ۔ جناب اسپیکر، سیاحت کے میں اضافہ، معاشرتی اور سماجی تناؤ، عالمی سطح پر پاکستان کی ثقافت اور تشخص شکریہ، پھر ایک مرتبہ بول لو میں بہتری لانے کے لیے فلم اور ثقافت، ورثہ، ڈرامہ اور فنون لطیفہ کا فروغ لازم ہے۔ 2018 میں ملک کی تاریخ میں پہلی فلم اور کلچرل پالیسی ہمارے دور میں کابینہ نے منظور کی تھی۔ بدقسمتی سے گزشتہ 4 سال میں اس پہ عمل نہ ہوا، عمل آگے بڑھ سکا۔ 2018 کی فلم و کلچرل پالیسی پر عمل درآمد کا آغاز کرتے ہوئے فلم کو صنعت کا درجہ دیا گیا ہے۔ 1 ارب سالانہ کی لاگت سے بائنڈنگ فلم فائنینس فنڈ قائم کرنے کی ساتھ فنکاروں کے لیے میڈیکل انشورنس پالیسی کی بھی شروع کی جا رہی ہے۔ فلم سازوں کو 5 سال کا ٹیکس، نئے سنیما گھروں کو، پروڈکشن ہاؤسز کو فلم میکرز کے قیام پر 5 سال کے انکم ٹیکس کے لیے چھوٹ دی جا رہی ہے۔ ڈرامے کی ایکسپورٹ پر ٹیکس ریبیٹ، جبکہ سنیما اور پروڈیوسرز کو انکم ٹیکس سے استثناء دیا جا رہا ہے۔ 1 ارب کی لاگت سے نیشنل فلم انسٹیٹیوٹ اور پوسٹ فلم پروڈکشن فیسلٹی کے علاوہ نیشنل فلم اسٹوڈیو کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ڈسٹریبیوٹرز اور پروڈیوسرز پہ عائد 8%، فلم ڈسٹریبیوٹرز اور پروڈیوسرز پہ عائد 8% ود ہولڈنگ ٹیکس کا ختم کرنے کی تجویز ہے۔ فلم اور ڈراموں کے لیے مشینری، آلات اور ساز و سامان کے امپورٹس پر کسٹم ڈیوٹی میں 5 سال کا استثناء ہوگا۔ جناب اسپیکر، وفاقی حکومت وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے 800 ارب روپے رکھ رہی ہے۔ 2017-18 میں ہم وفاقی ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے پر چھوڑ کے گئے تھے۔ اب جو ہم نے حکومت سنبھالی تو یہ تقریباً آدھا رہ گیا۔ وفاقی حکومت نے اپنی آمدن سے ایسا انفراسٹرکچر بنانا چاہا جو ملک بھر میں کام آئے۔ ان لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے غفلت اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گوادر کی بندرگاہ پہ کام بند کر دیا۔ گوادر جو اس علاقے کا سب سے گہرا پانی کا بندرگاہ تھا، اس وقت ریت اور گاڑے سے اٹی پڑی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے محمد نواز شریف کے ملک بھر میں موٹر وے کے جال بچھانے کے ویژن کو بھی نقصان پہنچایا اور دانستہ طور پر چین کے سرحد سے کراچی اور گوادر تک موٹر وے کے روٹ کو جگہ جگہ سے نامکمل رکھا تاکہ ترقی کے یہ راستے کہیں پاکستان میں خوشحالی نہ لے آئے۔ اسی طرح انہوں نے پاکستان بھر کو آپس میں ملانے والی ریلوے ML1 کے جدید بنانے کے لیے پرائم منسٹر نواز شریف کے خواب کو عملی جامہ پہنانے میں رکاوٹیں کھڑی کیں اور پاکستان کو جدید بنانے کی اس اہم منصوبے کو شروع ہی نہیں ہونے دیا۔ 4.25 سال تک عمران خان بس باتیں کرتے رہے اور کچھ کام نہیں کیا، اور اس طرح قوم کا انتہائی اہم وقت ضائع کر کے دوبارہ ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر بنی گالا چلے گئے۔ میں انہیں کہوں گا، یہ اکبر الہ آبادی کے شعر کا دوسرا مصرع استعمال کرتے ہوئے میں انہیں کہوں گا کہ تمہاری تو فقط باتیں ہیں، ہم نے کام کرنا ہے، نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں۔ آخرکار اب میں ترقیاتی پروگرام کی ترجیحات گوش گزار کرتا ہوں۔ ہم جاری منصوبوں کو مکمل کرنے پر توجہ دیں گے تاکہ ان پر لگائی گئی رقمیں ضائع نہ ہو جائیں۔ آبادی کم ہونے کے باوجود سب سے زیادہ رقم بلوچستان کے ترقی پر خرچ کی جا رہی ہے تاکہ بلوچستان کو ملک کے باقی حصوں کے برابر لایا جا سکے۔ صوبوں اور خصوصی علاقہ جات آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے PSDP میں رقم بڑھا کر 136 ارب روپے
کر دی گئی ہے۔ پانی کا ذخیرہ کرنے والے ڈیم ہماری سب سے بڑی ترجیح ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے حکم کے مطابق مومن ڈیم اور دیامیر بادشاہ ڈیم کے وقت سے پہلے مکمل کرنے کے لیے اضافی رقوم مختص کی گئی ہیں۔ چین کی سرحد سے دونوں بندرگاہوں کو ملانے والی شاہراہوں کے لیے سلسلے کو مکمل کیا جائے گا۔ سی پیک کے تحت انفراسٹرکچر اور اقتصادی زون کے منصوبوں میں تیزی لا کر قومی ترقی کی رفتار بڑھانا اور برآمدات میں اضافہ کرنے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں جناب اسپیکر کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی ہدایت پر ملک میں 4 نالج پارکس بھی وفاقی حکومت کے خرچوں میں 4 صوبوں میں بنائے جائیں گے۔ ہمیشہ کی طرح ملک کی ضرورت کے مطابق انفراسٹرکچر کی ترقی ہماری ترجیح ہے۔ مجموعی طور پر اس کے لیے 395 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ بجلی کی پیداوار، ترسیل اور تقسیم کو بہتر بنانا حکومت کی ترجیح ہے۔ بجلی کے شعبے کے لیے 73 ارب روپے کی رقم مہیا کی گئی ہے، جس میں سے 12 ارب روپے وزیر اعظم کے اعلان کے مطابق مومن ڈیم کی جلد تکمیل کے لیے خرچ کیے جائیں گے۔ پانی کا یہ ذخیرہ زراعت کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا۔ اس منصوبے کی جلد تکمیل سے کسانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ میں یہ بات بتاتا چلوں کہ 3.25 سال پی ٹی آئی رہی، لیکن 1% بھی ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کا لاس کم نہیں کر سکی، بلکہ جہاں پر ہم چھوڑ کے گئے تھے وہاں سے ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے لاسز بڑھا دیے۔ یہ جو 73 ارب روپے پی ایس ڈی پی کے اندر رکھے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز میں کمی آئے گی تاکہ ہم بجلی کی نرخوں میں کمی کر سکیں۔ توانائی سے منسلک شعبے آبی وسائل کا ہے۔ بڑے کثیر المقاصد ڈیموں، خاص طور پر دیامیر بادشاہ، مومن، داسو اور کمانڈ ایریا پروجیکٹس کے لیے بجٹ میں 100 ارب روپے کی رقم شامل کی گئی ہے، جبکہ چھوٹے ڈیموں، نکاسی آب کی اسکیموں، کم ترقی یافتہ اضلاع کو ترجیح دی گئی ہے۔ توانائی اور آبی وسائل کے پروجیکٹس ایک دوسرے سے منسلک ہیں، جس کے لیے کل 183 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ ٹرانسپورٹ اور موصولات، جناب اسپیکر، شاہراہوں اور بندرگاہوں کے لیے 202 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ عوام کو مواصلات کی سہولت سے نہ صرف صنعت و تجارت کی ترقی ملتی ہے اور کسان کو منڈیوں تک رسائی ملتی ہے، بلکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی مہیا ہوتا ہے۔ ماضی میں ہمارا ترہ میں پیچھے سے سینٹر میں اور کسانوں کو منڈیوں تک رسائی ملتی ہے، بلکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے۔ یہی ماضی میں ہمارا ترہ امتیاز رہا ہے کہ ہم نے موٹر ویز شروع کیے ہیں، ان کی تکمیل کی ہے، اور آج یہ موٹر ویز لاکھوں لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر سے استعمال ہو رہے ہیں۔ حکومتی سرمایہ کاری کے علاوہ ہم شاہراہوں کی تعمیر کے لیے غیر سرکاری سرمایہ کاری بھی استعمال کر رہے ہیں۔ نجی شعبے کے اشتراک سے شاہراہیں تعمیر کرنے کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ سوشل سیکٹر، جناب اسپیکر، پاکستان ایس ڈی جیز کا سگنیٹری ہے اور ایس ڈی جیز کے اہداف حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اس پروگرام میں عوام کو براہ راست شہری سہولیات دی جا رہی ہیں۔ عوام کی زندگی آسان بنانے اور انڈر پریولیج عوام کے خدمت کے لیے ایس ڈی جیز کی مد میں 70 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سماجی شعبے میں متعدد دوسری اسکیموں کے لیے 40 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ تعلیم و نوجوانوں کے لیے پروگرام، ہماری حکومت نے جاری پروجیکٹس کی تکمیل کو ترجیح دی ہے۔ بجٹ میں اعلیٰ تعلیم کے منصوبوں کے لیے 51 ارب روپے کے رقم رکھنے کی تجویز ہے۔ صحت، عوام کو صحت کی بہتر خدمات کی فراہمی، بیماریوں کا سدباب اور ان پر قابو پانا، طبی آلات کی فراہمی اور ویکسین اور صحت کے اداروں کی صلاحیت کار میں اضافے کے لیے 24 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ ماحولی تبدیلی، جناب اسپیکر، اس مشکل وقت میں بھی ہم ماحولیاتی تبدیلی کی اہمیت سے غافل نہیں۔ اس سے نمٹنے کے لیے تقریباً 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اس میں شجرکاری اور قدرتی ماحول بہتر بنانے کے دیگر منصوبے بھی شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور آئی ٹی، حکومت نے آئی ٹی شعبے میں تربیت دینے، نوجوانوں کو لیپ ٹاپ فراہم کرنے، نیٹ ورک بہتر کرنے اور آئی ٹی برآمدات کو فروغ دینے کے لیے 17 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ 17 ارب روپے مختص کیے ہیں، معاف کیجیے۔ زراعت اور فوڈ سیکیورٹی،
جناب اسپیکر، زرعی شعبے میں جدت اور مشینوں کا استعمال بڑھانے، لیزر سے زمین ہموار کرنے، آپاشی میں جدت لانے، معیاری بیجوں کے فراہمی اور زرعی پیداوار کی برآمد کے لیے 11 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ صنعت اور زرعی پیداوار، جناب اسپیکر، اسپیشل اکنامک زونز کے لیے ضروری انفراسٹرکچر اور سروسز فراہم کرنے کے لیے اقدامات اگلے سال کے منصوبے جات میں شامل ہیں تاکہ ملکی اور بین الاقوامی منڈیوں میں مارکیٹ شیئر کو بڑھایا جا سکے۔ اعلیٰ ٹیکنالوجی پر مبنی ویلیو ایڈڈ اعلیٰ ٹیکنالوجی پر مبنی ویلیو ایڈڈ برآمدات، مؤثر مارکیٹنگ، معدنیات کے شعبے اور انڈسٹری کے دیگر شعبے جات میں سرمایہ کاری کے لیے بجٹ میں 5 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ آخر میں جناب اسپیکر، میرے شہر کراچی میں K4 کے لیے بھی 20 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم اب حصہ دوم انلینڈ ریونیو کی طرف چلتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس سال ٹیکس پالیسی کی بنیادی اصول یہ ہیں: ڈائریکٹ ٹیکسز یعنی انکم ٹیکس اور کیپٹل ویلیو ٹیکس پر زیادہ انحصار ہوگا، نان پروڈکٹیو ایسٹس پر ٹیکس کا نفاذ ہوگا، پروگریسو ٹیکسیشن کا فروغ ہوگا اور پروڈکٹیو ایسٹس کی حفاظت کی جائے گی، اور خاص طور پر صاحب ثروت افراد پر نئے ٹیکسز کا نفاذ ہوگا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول میسر نہیں، اور نہ ہی ٹیکس کا موجودہ نظام انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے حوصلہ افزائی کرتا ہے، بلکہ یہ نئے کاروبار کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، جبکہ ریل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کا حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ یقیناً ایک ناخوشگوار پہلو ہے اور اس معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ یہ ریل اسٹیٹ کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے کا سبب بنتا ہے، جس کے رہائشی سہولت متوسط طبقے اور عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہے۔ اس نان پروڈکٹیو سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والی رقم ایک طرف مہنگائی کا سبب بنتی ہے تو دوسری طرف معاشرے میں بے چینی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہم ریل اسٹیٹ سیکٹر کی حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم اس شعبے کو ایسی سمت میں لے کر جانا چاہتے ہیں جہاں یہ شہروں کی ترقی کا انجن بن سکے۔ ہماری تجویز ہے کہ ورٹیکل کنسٹرکشن کے کلچر کو فروغ دینا ہے جو ساری دنیا میں رائج ہے۔ اس سے غیر تعمیر شدہ پلاٹوں میں اسپیکولیشن پر مبنی سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کی جا سکے گی۔ یہ حکومت کاروبار دوست ماحول پیدا کرنے کے لیے ارادہ رکھتی ہے۔ بدقسمتی رہی ہے کہ انکم ٹیکس کی وصولی کا بڑا حصہ ود ہولڈنگ ٹیکس پر مبنی ہے۔ دراصل ود ہولڈنگ ٹیکس کا نظام نہ صرف ٹیکس کے ڈھانچے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے بلکہ کاروبار کرنے میں مشکلات کا سبب بنتا ہے۔ ہماری حکومت کا مقصد اس بگاڑ کو خاتمہ کرنا ہے۔ ہماری ترجیحات ہیں کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کی تعداد کو کم کرنا ہے، فائنل ٹیکسز کو منیمم ٹیکسز میں تبدیل کرنا ہے اور منیمم ٹیکسز کو ایڈجسٹیبل ٹیکسز میں تبدیل کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں انکم ٹیکس کے ریلیف میجرز کے حوالے سے چند اہم تجاویز پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تنخواہ دار افراد پر ٹیکس کی شرح۔ جناب اسپیکر، اس امر میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے معاشرے میں تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ معاشی مسائل میں جکڑا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود اس طبقے پر ٹیکس کا اضافی بوجھ بھی ڈالا گیا ہے۔ لہذا ہماری حکومت نے تنخواہ دار طبقے کی معاشی پریشانیوں کا ازالہ کرنے کے لیے ٹیکس چھوٹ کی موجودہ حد 6 لاکھ روپے سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے۔ اس سے تنخواہ دار لوگوں کو فائدہ ہوگا، جس سے ایک مثبت معاشی سائیکل پیدا ہوگا اور یہ رقم کاروبار میں اضافے کا سبب بنے گی۔ مزید برآں اس سے تنخواہ دار افراد کی ڈسپوزیبل انکم میں اضافہ ہوگا اور مستقبل میں زیادہ ٹیکس محصولات کے ذریعے قومی معیشت کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ جناب اسپیکر، بزنس انڈیویجولز اور اے او پی کے لیے ٹیکس کی شرح۔ مہنگائی کے پیش نظر بزنس انڈیویجولز اور اے او پی کے لیے چھوٹ کی بنیاد 4 لاکھ روپے سے بڑھا کر 6 لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے۔ بہبود سرٹیفکیٹ پر ٹیکس کی شرح۔ اس وقت بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس، پینشنرز بینیفٹ اکاؤنٹ اور شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ میں سرمایہ کاری میں حاصل ہونے والے منافع پر زیادہ سے زیادہ 10% ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ اسے کم کر پینشنرز کو مزید ریلیف فراہم کرنے کے لیے 5% کرنے کی تجویز ہے۔ ریٹیلرز کے لیے فکس ٹیکس کا نظام۔
چھوٹے ریٹیلرز کے لیے فکسڈ انکم اور سیلز ٹیکس کا نظام تجویز کیا جا رہا ہے جس میں ٹیکس کی وصولی بجلی کے بلوں کے ساتھ کی جائے گی۔ رجسٹریشن اور رپورٹنگ کا آسان نظام لایا جائے گا جو ریٹیلر حضرات کے لیے بہت آسان ہوگا۔ یہ ٹیکس 3,000 روپے سے 10,000 روپے تک ہوگا اور یہ ایک فائنل سیٹلمنٹ ہوگی۔ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اس ٹیکس کی ادائیگی کے بعد FBR آپ کو اس کے بارے میں کوئی سوال پوچھنے کا مجاز نہیں ہوگی۔ جناب اسپیکر، انیشل ڈپریسیشن صنعتی اداروں اور دیگر کاروبار کو پہلے سال میں 50% انیشل ڈپریسیشن چارجز کا ایڈجسٹمنٹ کرنے کی اجازت تھی جو صنعتی اداروں کے لیے اضافی بوجھ اور مالی مشکلات کا باعث بن رہی تھی۔ لہذا ہم نے انیشل ڈپریسیشن کی مد میں پہلے سال 100% ایڈجسٹمنٹ کی اجازت دینے کی تجویز پیش کی ہے۔ جناب اسپیکر، امپورٹ سٹیج پر صنعتی اداروں سے وصول کیے گئے ٹیکس کی ایڈمسیبلٹی۔ موجودہ ٹیکس نظام میں خام مال کی درآمد پر وصول کیے گئے ایڈوانس انکم ٹیکس عام طور پر ایڈجسٹ نہیں کیے جا سکتے، جس سے کاروباری طبقے کی ورکنگ کیپٹل کو شدید نقصان پہنچتا ہے اور ان کے کاروبار بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ تجویز دی جاتی ہے کہ درآمد کے وقت صنعتی اداروں سے حاصل ہونے والے تمام ٹیکسوں کو ایڈجسٹیبل کر دیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، اب میں بجٹ کے عوام دوست نکات اور معیشت کی پیداواری یا پروڈکٹیو شعبوں میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے فروغ کے لیے تجاویز پیش کرتا ہوں۔ میری یہ تجویز غیر پیداواری نان پروڈکٹیو شعبے میں ہونے والی سرمایہ کاری کو پیداواری شعبوں میں منتقل کرنے کی کاوش ہے۔ ڈیمڈ رینٹل انکم پر ٹیکس۔ جناب اسپیکر، اس امر میں کوئی شک نہیں کہ صاحب حیثیت افراد کی دولت کا بڑا حصہ پاکستان میں ریل اسٹیٹ سیکٹر میں موجود ہے۔ یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اس سے ایک طرف تو نان پروڈکٹیو ایسٹ جمع ہوتے ہیں اور دوسری طرف غریب اور کم آمدنی والے طبقوں کے لیے مکانات کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ لہذا ہم اس عدم توازن کو درست کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم وہ تمام افراد جن کی ایک سے زائد اموویبل پراپرٹی پاکستان میں واقع ہے، چاہے وہ اپنے گھر ہو یا کوئی اور پراپرٹی ہو پاکستان، اور جس کی مالیت 2.5 کروڑ روپے یا 25 ملین سے زیادہ ہو، اس پر فیئر مارکیٹ ویلیو کے 5% کے برابر فرضی آمدن یا کرایہ تصور کیا جائے گا، جس کے نتیجے میں فیئر مارکیٹ ویلیو کا 1% ٹیکس کی شرح مؤثر ہوگی۔ تاہم ہر کسی کا ایک عدد ذاتی رہائشی گھر اس ٹیکس سے مستثنی ہوگا۔ اموویبل پراپرٹی کی لین دین پر ٹیکس۔ جناب اسپیکر، موجودہ معاشی مشکلات صاحب حیثیت افراد سے جذبہ ایثار اور قربانی کا تقاضا کرتی ہیں اور ضرورت اس امر کی ہے کہ صاحب ثروت طبقہ آگے بڑھ کر قومی تعمیر اور ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ لہذا ہم ٹیکس کے ایک ایسا نظام وضع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جہاں تمام طبقات کے اثاثوں پر مساوی طریقے سے ٹیکس لگایا جائے۔ اب پاکستان میں واقع اموویبل پراپرٹی کے کیپٹل گینز پر 1 سال ہولڈنگ پیریڈ کی صورت میں 15% ٹیکس لاگو کرنے کی تجویز ہے، جو ہر سال 2.5% کی کمی کے ساتھ 6 سال کے ہولڈنگ پیریڈ کے بعد کی صورت میں 0 ہو جائے گا۔ مزید برآں فائلرز کے لیے پراپرٹی ٹیکس کی خرید و فروخت پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح موجودہ شرح 1% سے بڑھا کر 2% کرنے کی تجویز ہے، جبکہ نان فائلرز کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے پراپرٹی کی خریداروں کے لیے ایڈوانس ٹیکس کی شرح بڑھا کر 5% کرنے کی تجویز ہے۔ ہائر انکم پرسنز پر ٹیکس۔ کون نہیں جانتا کہ پاکستان اس وقت سنگین معاشی حالات سے دوچار ہے، لہذا وقت کا اہم تقاضا ہے کہ صاحب جائیداد طبقہ آگے بڑھے اور اپنے وسائل اور آمدن کے مطابق اپنے حصے کا پورا ٹیکس ادا کرے، اہم قومی ذمہ داری نبھانے اور غریبوں کی دعائیں لے۔ وقت آن پہنچا ہے کہ ٹیکس کا بوجھ غریب سے امیر کی طرف منتقل کرنے کے لیے تمام افراد بشمول کمپنیز اور ایسوسیشنز آف پرسن جن کی سالانہ آمدن 300 ملین روپے یا 30 کروڑ روپے سے زائد ہو، ان پر 2% ٹیکس ادا کرنے کی تجویز ہے۔ لگژری گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس۔ جناب اسپیکر، صاحب حیثیت طبقے پر ٹیکس کا بوجھ منتقل کرنے کی ہماری اس پالیسی کے تسلسل میں 1600 cc سے زائد کی موٹر گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے۔ مزید برآں الیکٹرک انجن کی صورت میں قیمت کے 2% شرح کی
2% کی شرح سے ایڈوانس ٹیکس بھی وصول کیا جائے گا۔ اسی طرح نان فائلرز کے لیے ٹیکس کی شرح موجودہ 100% سے بڑھا کر 200% کی جائے گی۔ ون فول گین پر ٹیکس۔ بینکنگ سیکٹر نے اعلیٰ شرح سود اور سرکاری سیکیورٹیز میں محفوظ سرمایہ کاری کی وجہ سے غیر معمولی آمدن حاصل کی ہے، لہذا ٹیکس کی حقیقی صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے بینکنگ کمپنیوں پر ٹیکسز کی موجودہ شرح 39% سے بڑھا کر 45% کرنے کی تجویز ہے، جس میں سپر ٹیکس بھی شامل ہوگا۔ اب قومی معیشت کو دستاویزی یا ڈاکیومنٹڈ بنانے کے لیے میں چند اہم تجاویز پیش کرتا ہوں۔ پاکستان میں ٹیکس ریزیڈنٹس بننے کا معیار۔ جناب اسپیکر، ٹیکس کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے رہائشی شخص یعنی کہ ریزیڈنٹ پرسنز کا متعین کرنا کا معیار میں ترمیم کی جا رہی ہے۔ صاحب حیثیت افراد کی جانب سے موجودہ سسٹم کا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے تحت وہ کسی بھی ملک کے ٹیکس ریزیڈنٹس نہیں ہیں، لہذا تجویز ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری جو کسی دوسرے ملک کا ٹیکس ریزیڈنٹس نہیں ہے، اسے پاکستان کا ریزیڈنٹ تصور کیا جائے گا۔ بین الاقوامی کارڈ کی ادائیگیوں پر ایڈوانس انکم ٹیکس۔ کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ اور پری پیڈ کارڈز کے ذریعے پاکستان سے باہر رقم بھیجنے والے فائلرز کے لیے 1% اور نان فائلرز کے لیے 2% کی شرح سے ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کیا جائے گا، تاہم یہ ٹیکس واجب الادا ٹیکس کے خلاف ایڈجسٹیبل ہوگا۔ سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز کے اقدامات۔ جناب اسپیکر، انڈائریکٹ ٹیکسوں کی وصولی میں ان لینڈ ریونیو نے FBR کے مجموعی ٹیکس محصولات میں صحت مند اضافہ کیا ہے۔ مالیاتی خسارے کو پورا کرنے کی ضرورت کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ حکومت وسیع تر قومی مفاد میں سخت فیصلے کرے، اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے عملی طور پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایسے فیصلے لینے کی صلاحیت اور ارادہ رکھتی ہے جو مشکل بھی ہیں لیکن قوم کے لیے ضروری ہیں۔ سیلز ٹیکس ریونیو دراصل قومی محصولات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق موجودہ بجٹ کی تجویز کا مقصد ان شعبوں پر ٹیکس لگانا ہے جو یا تو ٹیکس نیٹ سے باہر رہ گئے ہیں یا دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے اصل صلاحیت کے مطابق ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق ٹیکس بیس کو وسیع کر کے ٹیکس نادہندگاں شعبوں پر توجہ مرکوز کر کے محصولات میں اضافہ کرنا چاہتی ہے، وہیں حکومت ٹیکسوں میں ریلیف کو بھی بڑھانا چاہتی ہے تاکہ ملک میں عام آدمی کو فائدہ پہنچ سکے۔ پاکستان توانائی کی شدید قلت کا شکار ہے۔ ایندھن کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، جس کی وجہ سے تھرمل انرجی مہنگی ہے۔ رینیویبل انرجی کو آگے بڑھانا ہی ممکن راستہ ہے، لہٰذا سولر پینلز کی درآمد اور مقامی سپلائی کو سیلز ٹیکس سے مکمل استثناء دینے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ 200 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو سولر پینل کی خریداری پر بینکوں سے آسان اقساط پر قرضہ دلایا جائے گا۔ اس سے ماحول دوست طریقے سے بجلی پیدا کرنے کو فروغ ملے گا اور درآمد شدہ مہنگے تیل اور گیس کے استعمال میں کمی واقع ہوگی۔ زراعت کو آسان بنانے کے لیے ٹریکٹر، زرعی آلات، گندم، مکئی، کنولا، سورج مکھی اور چاول سمیت مختلف اجناس کے بیجوں کی سپلائی پر سیلز ٹیکس واپس لینے کی تجویز ہے۔ خیراتی ہسپتال کی سہولت کی فراہمی میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ خیراتی ہسپتالوں کو درآمد عطیات اور 50 یا اس سے زیادہ بستر والے خیراتی غیر منافع بخش ہسپتالوں کو بجلی سمیت مقامی سپلائی پر مکمل سیلز ٹیکس کی چھوٹ دینے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، ٹیکس پیئرز کو سہولت فراہم کرنے کے لیے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا میکنزم کے اندر بنیادی تبدیلیوں کی تجویز ہے، جس کے مطابق اب ٹیکس پیئرز جن پر 10 کروڑ سے زیادہ کے ٹیکس ڈیمانڈ ہو وہ ADRC سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نئے میکنزم کے تحت ٹیکس دہندگان ADRC میں اپنا ایک نمائندہ اپنی مرضی سے نامزد کر سکتے ہیں، دوسرا نمائندہ FBR کا افسر ہوگا اور تیسرا نمائندہ ٹیکس پیئر اور FBR کی باہمی رضامندی سے نامزد ہوگا۔ اس میکنزم کے بدولت 3 میں سے 2 ممبر ٹیکس دہندگان کی مرضی سے نامزد ہوں گے۔
نہ صرف کوشچنز آف فیکٹ بلکہ کوشچن آف لا بھی کمیٹی میں لایا جا سکتا ہے اور فیصلہ اتفاق کے رائے کے بجائے اکثریت رائے سے ہوگا۔ لہٰذا میں تمام ایسے ٹیکس دہندگان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ میں تمام کاروباری لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ عدالتوں میں اپنے مقدمے واپس لیں تو حکومت فوری طور پر ان کے ساتھ ADRC کے ذریعے معاملات طے کر لے گی۔ اس طریقہ کار کو اپنانے سے عدالتوں پر بوجھ بھی کم ہوگا اور عوام کو سہولت میسر ہوگی۔ پاکستان کسٹمز۔ جناب اسپیکر، اس بجٹ میں زراعت سے متعلق فارم میکنائزیشن اور لاجسٹکس کے لیے بہت سی امدادی اقدامات کیے گئے ہیں۔ زرعی شعبہ اور ملک میں موجود کسان بھائیوں کو ریلیف دینے کے لیے زرعی مشینری پہ کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے، جس میں آبپاشی، نکاسی آب، کاشتکاری، فصلوں کی کٹائی اور اس کی پروسیسنگ، گرین ہاؤس فارمنگ اور پودوں کے محفوظ بنانے کی آلات وغیرہ شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر زرعی صنعتوں کے ساز و سامان، مشینری اور زرعی شعبے پر قائم صنعتوں کے لیے بھی کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے۔ ملک میں صنعتی معیشت کو فروغ دینے اور مزید مضبوط بنانے کے لیے مختلف مینوفیکچرنگ سیکٹرز سے متعلقہ 400 ٹیرف ہیڈ لائنز پر کسٹم ڈیوٹی، اضافی کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی کو ریشنلائز کیا جا رہا ہے، جس میں سے 350 آئٹمز میں ٹیکسز کی کمی کی جا رہی ہے۔ ملک میں ریگولیٹری ڈیوٹی نظام کا جائزہ لیا گیا اور بہت سی اشیاءوں پر ریگولیٹری ڈیوٹی یا تو ختم کر دیا گیا ہے یا کم کر دی گئی ہے۔ تاہم یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ بہت سے معاملات میں ریگولیٹری ڈیوٹی صرف اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ مقامی صنعتوں کو تحفظ دیا جا سکے۔ جناب اسپیکر، چونکہ ٹیکسٹائل کا شعبہ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا اس پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ اس لیے اس شعبے کے دیرینہ مطالبے کو پورا کرتے ہوئے مصنوعی دھاگے پر ٹیرف کا ڈھانچہ ریشنلائز کیا گیا ہے۔ فارماسیوٹیکل سیکٹر کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے 30 سے زیادہ ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس کو کسٹم ڈیوٹی سے مکمل استثناء دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ بینڈیجز بنانے والی صنعت کے خام مال کو بھی کسٹم ڈیوٹی سے مزید استثناء دیا گیا ہے تاکہ اس سے میڈیکل آئٹم کی مقامی سطح پر پیداوار کی لاگت مزید کم ہو سکے۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے شعبوں میں بھی ٹیرف سے چھوٹ اور رعایتیں دی گئی ہیں۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ سگریٹ کا شعبہ ایک بہت زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے۔ ہم نے سگریٹ کے شعبوں میں ٹریک اینڈ ٹریس لگانا شروع کر دیا ہے، 3 کمپنیوں پہ لگایا ہے اور ارادہ ہے کہ اس سال کے اندر باقی مزید کمپنیوں پہ بھی لگایا جائے گا۔ ہم نے سگریٹ کی کمپنیوں میں ٹیکس کا اضافہ کرایا اور ہم اس بات کا پورا ارادہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال کے اندر اس ٹیکس کو جو 150 ارب روپے اس کو بڑھا کر 200 ارب روپے سے زائد کر دیا جائے۔ مندرجہ بالا تجاویز دراصل ملکی معیشت کو مضبوط اور مستحکم بنانے، ملک میں ایک شفاف اور مؤثر ٹیکس نظام رائج کرنے اور کاروبار میں آسانی اور ہر ممکن سہولت کو یقینی بنانے کے لیے پیش کی گئی ہیں، جن پر عمل درآمد کرنے کے ذریعے حکومت کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے عمل میں یقیناً معاونت ملے گی۔ ملک اس وقت شدید مالی بحران کا شکار ہے، مگر پھر بھی ہمیں سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس ہے۔ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے لوگوں کی قوت بہت متاثر ہو گئی ہے، خاص طور پر تنخواہ دار طبقے کی، لیکن ان شدید مالی مشکلات اور وسائل کی کمی کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے تنخواہوں میں 15% کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین کی ایک دیرینہ ڈیمانڈ تھی کہ ان کے ایڈ ہاک میجرز کو بیسک پے میں مرج کر دیا جائے، یہ بھی فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، سب جانتے ہیں کہ ملک کی معیشت سخت دباؤ میں ہے، مگر یہ بھی سب جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ قوم کی خدمت کو اپنی ترجیح سمجھا ہے۔
اس بھنور سے نکالنے کے لیے عوام کی نمائندہ اتحادی حکومت کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرے گی۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ عوام کے پرزور حمایت اور اللہ کے فضل و کرم سے ملک کی معیشت کو اس بحران سے نکالیں گے۔ آخر میں پوری قوم سے اپیل ہے کہ ملک اس وقت جن حالات سے دوچار ہے، ان کی اصلاح کے لیے ہم سب کو مل کر اپنی تمام تر توانائی اور توجہ ملک کی ترقی پر مرکوز کرنی ہوگی۔ ہمیں ہم آہنگی اور بھرپور جذبے کے ساتھ کوشش کرنا ہوگی اور ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ بقول مصور پاکستان علامہ اقبال کے، وہ کل کے غم و عیش پر کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے، وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، و بہت شکریہ جناب۔